پرتگال کے شہر لسبن کی مسجد غوثیہ میں حاضر ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے، ہم نے بہت کوشش کی مگر ہم رو نہیں سکے۔ سرور کونین بی بی آمنہ کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ تکاثر یہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور سورت کا نمبر ہے 102۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیاری سورت عطا فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کے معنی ہیں مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ مال، اولاد، خادم، نوکر وغیرہ کی کثرت پر، ان کے زیادہ ہونے پر، مال زیادہ، اولاد زیادہ، نوکر چاکر زیادہ، خادم زیادہ۔ سورت شروع ہوتی ہے الہاکم التکاثر، تو اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی اہم ہے اس کی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورت پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کو جنت ملے گی۔ اس کے اندر کتنا ٹاپک کیسے ہوں گے اس کے، یعنی کہ یہ سن کر اس کے مضامین کیسے ہوں گے، اس کا ٹاپک کیسے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ میں کیا کیا ہے اس کا جو ایک مختصر سا بیان مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ہو سکے تو اپنے اوپر غور کرتے ہوئے کہ میں میرے رب کا کلام سن رہا ہوں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ میرے رب کا کلام۔ میرے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ اور ایک بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی کیا گھڑی ہوگی جب نبی نے سورت پڑھی ہوگی اور صحابہ نے سنی ہوگی۔ میرے آقا کی آواز، میرے آقا کی قرات، میرے آقا کی تلاوت بھی کیا تلاوت ہوگی ہے کہ جتنے نبیوں کو جو کمالات نصیب ہوئے اس سے بڑھ کر کمالات پیارے مصطفیٰ کو نصیب ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوگی؟ یہ قرآن تو خود پیارے آقا کے سینے اقدس پر نازل ہوا ہے، تو ان سے بہتر کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر اور خوبصورت اللہ کی مخلوق میں کوئی کلام قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا ماحول ہوگا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے
کہ میں تمہارے سامنے ایک سورت پڑھ رہا ہوں, جو روئے گا اس کو جنت ملے گی. کیسا سننے سے پہلے ہی انسان کا ذہن بن جائے کہ بس اس کو سننا ہے. اب چونکہ یہ عربی کلام تو عربی میں, اور یہ ان کی زبان تھی, صحابہ کرام عربی تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی تھے, تو وہ ان کلام کو اور ان کے مطالب کو سن کر سمجھتے, نبی پاک سمجھاتے, تزکیہ نفس فرماتے, یہ سب میرے آقا کے منصب تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے, میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم, تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا, یا پہن کر پرانا کر دیا, یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا, یہ تیرا مال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, جو اس نے کھا کر فنا کر دیا, کھایا ختم ہو گیا, یہ اس کا مال. جو پہن کر پرانا کر دیا, یہ اس کا مال. جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے, اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. ارے اس میں آپ دیکھیے کتنی واضح ہمارے لیے پیغام ہے نا, کہ یہ مال کیا ہے جو آج آپ اور میں مال کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑ رہے ہیں, دیوانے بنے ہوئے ہیں. ایک ہی تو نے مطلب آدمی کو متقی پرہیزگار بننے کے لیے تو ایک ملک سے دوسرے ملک ہماری ہجرت ہو نہیں رہی ہے. زیادہ تر جو لوگ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں یا اسی ملک میں اپنے ملک میں ہی رہتے ہیں, صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر رات, ہمارا جو کام ہے وہ ہے کیا ہے, مال مال پیسہ, مال پیسہ. مال آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, دل خوش ہے, موڈ اچھا ہے, طبیعت میں بہار ہے, اور جی سناؤ اور جی سناؤ, اور کیا حال ہے. اور مال نہیں تو موڈ خراب. یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ جب مال آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, مال نہیں آتا تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. ہائے افسوس, نیکی نہیں آتی ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیکی ملتی تو خوش ہو جاتے, نیکی نہ ملتی تو غمزدہ ہو جاتے, لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہائے ہائے کیا حدیث ہے, فرماتے خدا کی قسم, میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں, مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ ہو جائے, یعنی تم پر دنیا کھول نہ دی جائے. اس بات کا ڈر ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی, پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ گے, یعنی اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے, اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا, جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے, اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا. کتنا واضح بیان ہے. آقا فرماتے مجھے تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے. ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا کشادہ ہو جائے گی, تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے, اور یہ تمہیں ہلاکت کر دے گی جیسے پہلوں کا ہلاکت. سب واضح نظر آ رہا ہے, ہمیں سب واضح نظر آ رہا ہے. اصل میں ہماری اپروچ اس بات کی نہیں ہے کہ ہلاکت ہے کیا, یہ کیا ہے ہلاکت. میں حدیث کی شرح بیان نہیں کر رہا, لیکن ایسی کیا چیز ہے, یعنی عبادت سے غافل ہو جانا, نماز سے غافل ہو جانا, نیکی کی توفیق نہ ملنا, بدقسمتی کے ساتھ گناہ کا راس آ جانا نا, یہ بہت بڑی ہلاکت ہے.
کہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی گرفت نہیں ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہے اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، مٹھی سے گھٹا رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، بدنگاہیاں کر رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، حرام روزی کھا رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف یہ چیزیں ہونے کے باوجود اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو پکڑ نہیں ہو رہی ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ان برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کے مقام اور عزت میں، سوسائٹی میں، اس کے اسٹیٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کو گناہ راس آ گیا۔ یہ گناہ راس آنا کیا، یہ میں سمجھاتا ہوں۔ گناہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کسی گناہ راس آ جائے نا، نارملی وہ بے باک ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جائے، اس کو لگتا ہے اگر میں غلط ہوتا، اگر میرا کام غلط ہوتا تو میری پکڑ کیوں نہیں ہوئی، میں بے عزت کیوں نہیں ہوا ہوں، میں رسوا کیوں نہیں ہوا ہوں، میری یہ چیز کیوں نہیں ہوئی ہے، آخر معاشرے میں میری عزت کیوں ہے؟ آج ہے نا سوسائٹی میں عزت، لوگ پیسے والے کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کماتا کدھر سے۔ لوگ عزت والوں کی عزت، جس کا مقام ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے مقام پر پہنچا کیسے، کتنوں کا مال کھا کر یہ پیسے والا بنا، کتنوں پر ظلم کر کے یہ منصب والا بنا، اس سے سروکار نہیں ہے، اور اس کو چونکہ اسٹیٹس مل جاتا ہے، لوگوں میں وہ بھگت ہو جاتی ہے۔ جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، تو اسے اس بات کی فیلنگ ہی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ 100% بات ہے یار، کہ جب آپ نے نماز قضا کر دی، آپ نے غلط ہی کام کیا، ہونا تو اس پہ یہی تھا کہ پکڑ ہو جاتی، گناہ راس آ جاتا۔ یعنی یہ سم ٹائم ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، مہلت مل رہا اور گناہ کا راس آ جانا، ان سب کے فرق کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے علم سیکھنا پڑے گا، جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ جو گناہ راس آنا ہے نا، گناہ راس آ جانا، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ہونا، یہ مطلب یہ کہ آدمی سے غلطی ہو جائے نا، فوراً اس کے دیکھو نوٹس ہو جائے نا، سمجھ رہے آپ، فوراً نوٹس ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ اس کو لگے گا، لگتا ہے کچھ غلط گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لے گا، فوراً توبہ کر لے گا۔ یہ توبہ کے توفیق کا ملنا ہے نا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات چلیے تو عرض کر رہا ہوں، یہ سم ٹائم آپ دیکھیں نا، جہاز میں بعضوں کا سچی توبہ کا موقع ملتا ہے، مطلب جب جہاز ہل رہا ہے، جھٹکے کھا رہا ہے، یوں کر کے ببلنگ کر رہا ہے، اور یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، بالکل لینڈنگ کے قریب ہے، آپ زمین کے پاس ہے آپ کا جہاز، اور جب اس سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کو فائنل راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، نارملی ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ اور ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف، یہ دونوں ٹائم بہت کروشل ہوتے ہیں، پائلٹ کے لیے بھی اور پیسنجر کے لیے بھی، اور اس ٹائم پر بہت زبردست غفلت ہوتی ہے نا، تو اس میں چیخنا چلانا ہواٹی کرنا اپنی اپنی اس ٹائم پر کیفیت ہوتی ہے، نفسیاتی اثر بھی ہوتے ہیں، ہواٹی بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، عجیب 10 قسم کے خیالات آ رہے ہوں گے کہ یار یہ مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بعض وہ ہوں کہ اس کو لگے کہ یہ بالکل لاسٹ ٹائم آ گیا، اب میں سچی توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ یہ دھاڑ کر کے گرے اور پھر مجھے توبہ کا موقع نہ ملے، تاکہ میں مروں تو توبہ پہ مروں۔ تیرا حسن زن ہے، اگر قادری ہوگا نا جہاز کے اندر، انشاءاللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی۔ میرے غوث پاک کا مرید ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ میرے غوث پاک کی میں نے برکت دیکھی ہے، یعنی میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا میں مرید ہوں، اور یہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت صاحب کا مرید بننے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا فائدے تو بہت ہیں، ایک بنیادی فائدہ بتاؤں، تمہیں توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، گناہ ہو جائے گا، میں نہیں کہتا کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ جس کو چاہے گا بچ جائے گا، لیکن چونکہ میرا پیر غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا دیتا ہے، اور غوث پاک کی مرید بننے کا فائدہ ایک کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ کو بتقاضۂ بشریت ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، میرے غوث پاک کی برکتوں کا آپ ظہور دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بعد فوراً توبہ کی توفیق مل رہی ہوگی، گناہ باقی نہیں رہتا، ایسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث پاک کے مریدوں کی یہ برکت میں نے دیکھی ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے نا ویسے ہی آپ کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے فوراً, جیسے اللہ کی رحمت پکڑ لیتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں آپ کو آزمائش سے امتحان سے بچائے, بلکہ میٹھے مدینے میں موت دے, آقا کے جلووں میں موت ملے, آقا کے مدینے میں ہوں, آقا کے قدموں میں ہوں, درود پاک پڑھ رہے ہوں, روزے و انور پر نظر ہو, جالیوں پر نظر ہو, سب گنبد کا سایہ ہو, زبان پر درود و سلام جاری ہو, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آقا 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 کر رہے ہوں, اور اچانک پردہ ہٹ جائے اور آقا کا چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے آ جائے, آقا کو دیکھتے ہی ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ نثار ہو جائے, ہمارا وہاں دم نکل جائے, دم میرا نکل جائے ان کی آستانے پر, ان کے آستانے کی خاک میں مل جاؤں. کاش مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. کاش میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں, کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, تو اچانک زمین ہلی. وہ زلزلے کا ہلکا سا ویو چلی تھی. اب یہ چند سالوں پرانی بات کا, میں تو بالکل 100% میں نے فیل کیا تھا کہ زمین ہلی ہے. میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا, میری کتاب کا جو روم تھا میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا, تو زمین ہلی. میں سمجھ گیا تھا یہ زلزلہ آیا ہے, مگر وہ آیا اور نکل گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیغام پتہ چل گیا کہ زلزلے کی ایک لہر باب المدینہ کراچی سے گزر کے چلی گئی. لیکن وہ وقت ہوتا ہے اگر اللہ کو منظور, ورنہ یہی زلزلہ ہوتا ہے, آپ بیٹھے رہتے, چھت گر گئی, زمین پھٹ گئی, آپ گر گئے, مر گئے, کوئی موقع نہیں ملتا انسان کو, موقع نہیں ملتا. ہواٹی ہو جاتی ہے, ہراوری ہو جاتی ہے, بلڈنگیں گر رہی ہوتی ہیں, تباہی آ رہی ہوتی ہے, مال دولت اولاد سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم چاہے دب کر مرے, ہوا میں مرے, زمین پر مرے, سمندر میں مرے, قبر ملے نہ ملے, جو بھی ہے حساب کتاب تو ہے, حساب کتاب یہ ہے, اس کی تیاری کرے. پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی کہ مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں, مگر یہ کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی, کشادہ ہو جائے گی, اور تم اس میں رغبت کر جاؤ گے اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں عبادت کی طرف, نیکی کی طرف, پرہیزگاری کی طرف. جہاز میں بیٹھو تو بھی لوگوں کو پرواہ نہیں, حالانکہ سیفسٹ یہ جرنی کہلاتی ہے, سواری کہلاتی ہے جہاز کی, کیونکہ اس کا حادثہ کم ہوتا ہے, مگر جب بھی ہوتا ہے نا فائنل ہوتا ہے. نارملی اس میں بچنے کے چانسز 0% ہے, نارملی بات کر رہا ہوں. تو اس میں تو اور زیادہ بندہ کانشیس ہو جائے نا, اڑنے سے پہلے توبہ کر لے, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے, دوران سفر گناہ سے بچے. یہاں تو فلمیں دیکھتے ہیں یار, اب تو جہازوں میں سیٹوں پر اسکرینیں لگ گئی ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں. یہ بجٹڈ فلائٹ کے اندر ایک تو یہ مصیبت نہیں ہوتی, صحیح بات ہے, یہ سستی بات فلائٹیں ہوتی ہے نا, اس میں اس ایک مصیبت سے نجات ملتی ہے. اس میں اسکرین تو ہوتی ہی نہیں ہے, بھلے کھانا پینا ملے نہ ملے, اس مصیبت سے بندہ بچ جاتا ہے. اسکرین ہوتی ہی نہیں ہے کہ بندہ کیا دیکھے گا. تو لیکن اب نارمل جو فلائٹیں, بڑی فلائٹیں, اس میں اسکرین ہوتی ہے, لوگ دیکھ رہے تو 2-3 گھنٹے گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ, اگر اسی حال میں موت آ گئی تو بنے گا کیا. عرب ملک کا پرانا واقعہ ہے, ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آئی تھنک 200+ کی سپیڈ پہ اس کی گاڑی جا رہی تھی. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو حالت اس کی بری ہو گئی, تباہ کن حادثہ ہو گیا. لوگ جمع ہوئے, اس کو بڑی مشکل سے نکالا تو اس کی زبان پر ایک گانا تھا. یہ وہ گانا تھا جو یہ گاڑی میں سن رہا تھا, اور یہی گانا بولتے بولتے اس کی روح نکل گئی. تو یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے, آخرت کی تیاری کی طرف ہٹ گئے ہم لوگ. تو اس سورت مبارکہ میں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی. زیادہ مال ہے, زیادہ چیزیں ہیں, سورسز, ریسورسز, ویلتھ بھی لے لیں اس کو, اس سے اس کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی, بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے.
خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مال 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 مال۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی ہرس، لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ کون سی دو لالچ؟ مال اور عزت، شہرت، حب جاہ جس کو کہتے ہیں نا، حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ مال کی چاہت اور عزت کی چاہت، کہ مجھے شہرت ملے، عزت ملے، مطلب لوگ مجھے جانے پہچانے، میرا نام ہو، اس طرح کی چیزیں، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اب سوچو کہ مال کی ہرس اور شہرت کی ہرس، یہ دونوں تباہ کن ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ دونوں جمع ہو جائیں، اوئے وہ اس کی تباہی کیسی ہوتی ہوگی۔ یعنی پیسہ بھی کمانا ہے اور مجھے شہرت بھی کمانی ہے، اب وہ شہرت کے لیے ریاکاری بھی کرے گا۔ ریاکاری کا تعلق کس سے؟ عبادت سے۔ مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، اللہ کی رضا کے جو کام کرے گا اس میں ریاکاری ہے، اور ریاکاری میں تباہ کاری ہے، اور ریاکاری میں جہنم کی حقداری ہے۔ ریاکاری کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، آپ پورا دن روزے سے تھے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ روزے سے ہو، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، تو آپ نے کسی کو کہا کہ یار اس کو تھوڑا دم کر دو، تو پانی کا دم کر دے گا، اور آپ دم کر دو کیونکہ میرا روزہ ہے، مجھے افطار کرنی ہے۔ اب میرا روزہ ہے، مجھے افطار کرنی ہے، یہاں یہ کہنے کی ضرورت تو نہ تھی، دم کرا لیتے، پانی پی لیتے، اگلے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کا روزہ ہے۔ جب روزہ رکھا اللہ کے لیے تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ بتانا ریاکاری ہی ہو، مگر ڈھونڈنا پڑے گا کہ پھر نیت کیا تھی۔ پیسہ خرچ کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، دین کی خدمت کرنے والے عاشقان رسول کی خدمت کی، بیواؤں کی مدد کی، ہسپتال بنایا، مریضوں کا علاج کرایا، یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یہ جتنی بھی مدد کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ثواب کی نیت سے خرچ کیا، بھائی کیوں بتا رہے ہو سب کو؟ کیا چاہتے ہو؟ نہیں بتاؤ؟ جس کی رضا کے لیے خرچ کیا اس کو تو پتا ہے نا کہ آپ نے کس کے لیے کہاں خرچ کیا ہے۔ ہر بتانے والا ریاکار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اور ہمیں کسی کو ریاکار کہنے کی اجازت، ہو سکتا ہے وہ ترغیب دلا رہا ہو سکتا ہے اس کی نیت نہ ہو ریاکاری کی، مگر اس کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ میری ریاکاری کی اگر نیت نہیں ہے تو پھر بتانے کی میری نیت ہے کیا، یہ تو اس کو ڈیسیجن لینا پڑے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وہ کہتے نا، ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہ زندگی میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اللہ کی راہ کے نام پر خرچ کیے، اور جب مرے تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے ریاکاری کی نظر ہو گئے، ثواب نہیں ملا، الٹا اللہ نہ کرے اس کا عذاب، گناہ، ریاکاری گناہ، ریاکاری حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مگر شہرت کی طلب یہ کروا دیتی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ پتہ کیسے چلے گا یار کہ میں نے کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کارپیٹ میں نے بچھایا ہے، لائٹیں میں نے لگوائی ہیں، فریمیں میں نے بنائی ہیں، چھت میں نے ڈلوائی ہے، وضو خانہ میں نے بنوایا، الگ الگ، کوئی نلکا دیتا ہے، کوئی کلر کرواتا ہے، کوئی کارپیٹ دیتا ہے، الگ لوگ الگ الگ خدمتیں کرتے ہیں مسجد کی، تو بندہ چپ کر بھی کر سکتا ہے، بتانے کی حاجت نہیں ہوتی بعض اوقات، اور نہیں ہوتی، یقین مانے نہیں ہوتی حاجت۔ عجیب واقعہ میں یہ پڑھا، عجیب واقعہ تھا، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ بات چلیے تو چلو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جب ابے جا اور یہ سارے آئی نا، ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک مالدار آدمی کی دکان تھی جو عموماً جیسے کریانے کی جو بہت ساری گھریلو قسم کی چیزیں بیچتا تھا پیسے والا آدمی، دکان اس کی چلتی تھی، مگر ایک ڈھیلا کسی کو چھوڑتا نہیں تھا، ایک روپیہ کم نہیں کرتا تھا۔ اس کو غریب سے غریب آدمی بولے نا، ارے بھائی لینا ہے تو دو، ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، یار عجیب عجیب کنجوس مکھی چوس، ایک نمبر کا بخیل آدمی، کوئی غریب پر مدد نہیں کرتا،
اچھا اسی علاقے کے اندر دودھ والا بھی تھا, گوشت والا بھی تھا, تو یہ بھی تھا, تو انڈے والا بھی تھا, غریب لوگ بھی تھے, تو چھوٹی موٹی جڑیاں لگا. اچھا اس سے کوئی مال لے تو وہ آدھا پیسہ چھوڑ دیں, وہ ڈسکاؤنٹ دیتے تھے بڑا بڑا. اور یہ پیسے والا آدمی تھا, 1 روپے کا ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے. غریب لوگ ڈسکاؤنٹ دے رہے, اتنا امیر آدمی 1 روپے کا ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا. لوگ یار یہ غریب صحیح ہے, یہ امیر آدمی کسی کام کا نہیں ہے, عجیب. اچھا وہ امیر آدمی کا انتقال ہو گیا, دکاندار کا. اب اگلے دن جب یہ لوگ یہ غریب لوگوں سے سودا لینے گئے, کوئی کم نہ کرے, اب کوئی ڈسکاؤنٹ نہ دے, کوئی 1 روپیہ کم نہ کرے. میلے والوں نے بولا تم عجیب آدمی ہو, راتوں رات تم کو کیا ہو گیا ہے, مرا تو وہ کنجوس آدمی ہے, تمہاری سخاوت کیوں مر گئی؟ وہ کہنے لگے ہم سخی نہیں تھے, یہ جو تمہیں ڈسکاؤنٹ دیتے تھے نا, یہ ہم کو اسی امیر آدمی نے کہا تھا جس کو تم کنجوس بولتے ہو, کہ تمہارے پاس جو بھی ضرورت مند آئے اس کو آدھی قیمت میں مال دے دینا, پیسے مجھ سے لے لینا. اب سوچو, اس نے اپنے نام پر برائی لے لی, مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں. یہ ہے مردانگی کہ بندہ کرے بھی اور بتائے بھی نہیں. یہاں تو سب پتا ہے میں نے کیا کیا. عجیب لوگ ہیں ہم لوگ, بہت ہمت کی بات ہے یار, یہ معمولی بات نہیں ہے. تھوڑا سا کوئی دباتا ہے نا, ارے تمہیں نہیں پتا میں کیا ہوں, اب اپنی نیکیاں گنتی کرانا شروع کر دے گا. تلاوت تو عبادت تو تہجد تو روزے تو نمازیں تو صدقہ و خیرات سب بتانا شروع کر دے گا کہ بس میرے کو برا نہیں سمجھنا. ارے بھائی تو یہ بزرگان دین جو اتنا بول کر چلے گئے کہ میں سب سے برا ہوں, تو یہ پھر کون لوگ تھے؟ خود کو اچھا سمجھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ خود کو برا نہ سمجھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی دنیا کے لوگ تھے؟ یہ کیا تھے؟ یہ ان کا کیا جذبہ تھا؟ یہ کیوں اپنی برائیوں کو اس قدر کاؤنٹنگ میں لیتے تھے؟ یہ کیوں اپنی برائیوں کی طرف غور کرتے تھے, دوسروں کی برائیوں کی طرف نہیں جاتے تھے؟ یہ کیوں اتنے مخلص تھے؟ یہ کیوں اتنے اچھے تھے؟ کیوں ان کا نام سنتے تو ہمارے منہ سے نکلتا رحمت اللہ تعالی علیہ؟ یہ نیکی کر کے کیوں چھپاتے تھے؟ ہم سے تو نیکی ہوتی نہیں ہے پھر بھی بتاتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے پہلے کے لوگ نیکی کر کے بتاتے تھے, اب دور اور بگڑ گیا ہے, اب تو کرتے نہیں ہے پھر بھی بتاتے ہیں. یہ شہرت کی ہوس, شہرت کی ہوس, مال کی ہوس, شہرت کی ہوس, یہ تباہ کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو. اللہ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے, اور ڈرتے رہنا چاہیے. تو تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, مال 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 حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی کثرت مال کی لالچ تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے. تو یہ جو تصور ہے جو بیان کیا گیا, اس میں بھی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک ہے مال, ایک ہے رشتہ دار فیملی ممبر, اور ایک ہے اعمال. 3 چیزیں, اعمال یعنی ایکشن, عمل, فیملی اینڈ ویلتھ. ویلتھ, فیملی اینڈ ایکشن, یہ 3 چیزیں ہیں. مال, ہم قبر میں گئے, مال دنیا میں رہ گیا. مال کا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. مال قبر میں نہیں آتا. ہم مرتے ہی, مال تو قبر تو دور کی بات ہے, ہم مرے نے مال گیا. ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لے گئے, وہ بیمار تھے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا, وہ بیٹھے تھے عیادت کر رہے تھے, جیسے ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہوتے ہی ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا نا. اس ٹائم پہ چراغ کا دور تھا, لائٹیں تو تھی نہیں, تیل سے چراغ جلتا تھا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا, انہوں نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ اب اس کے تیل میں اس کے وارثوں کا حق ہے, اس کے تیل میں اس کے وارثوں کا حق ہے, اب اس سے میں فائدہ کیسے اٹھاؤں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ ہوتی تھی. تو اب غور کریں کہ مال ہمارے مرتے ہی, یہ مال ہمارا نہیں. ہمارا مال کون سا یہ بتا دو. ہمارا مال ہوا ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے, جس کی ہم نے مسجد بنا لی, جس کا ہم نے مدرسہ بنا لیا, جو صدقہ جاریہ پہ ہم نے خرچ کر دیا, یہ ہمارا مال ہے. یہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟
قرض حسنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو اچھا کر کے واپس کرے گا، بڑھا کر اور بہترین تم کو اس کی جزا دے گا. لیکن ہم یہ کرتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے آگے کی کوئی تیاری کریں. ہم اگر مثال کے طور پر ایک پیسے والا، ایک عام آدمی بھی جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، چلو گھر والوں کے لیے کہ پیچھے تو آپ کے ہمارے گھر والے محتاج نہ ہو، بھیک نہ مانگے، ایک نارمل گھر والوں کے لیے پیچھے ترکہ وغیرہ چھوڑنا، یہ کوئی مطلب کہ اس کی کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. کہ نیت یہ ہو کہ میرے گھر والے، میرے بچے وغیرہ محتاج نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بھیک مانگتے رہیں گے، اس کی پذیرائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو جمع ہے نا، جمع ہی جمع، اتنا جمع ہے کہ اب جمع بھی کرو تو سمجھ نہیں آتی کتنا جمع ہو گیا ہے، بلکہ لوگ کھا جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا پیسہ آ گیا ہے. اب یار لوگ کھا گئے، آگے بھیجو نا، صدقہ کر دو، خیرات کر دو. کریں گے کب کرو گے بھائی؟ جب چھت پر آنکھیں لگی ہوگی تب کرو گے؟ لیٹے ہوئے ہوگے، روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہوگے، زبان کام نہیں کر رہی ہوگی، دماغ کام کر رہا ہوگا، اور دل کہہ رہا ہوگا کہ جو 60 سال 70 سال محنت کر کے جو روپیہ کمایا ہے یہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ مجھے مرنے کے بعد کام آئے؟ یہ اندر ہو سکتا ہے کہ سوچ چل رہی ہوگی. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے زبان نے ساتھ دیا، اور اگر آپ نے کہہ دیا نا اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، کیا یہ اچھا ہو کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. بعض اولاد بے شرم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اولاد کہتے ابھی ابا کیا جاتے جاتے ہم کو فقیر کرنے کی باتیں کر رہا ہے. ایک آدمی اپنے ملازم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں بڑے خوبصورت انگور ملے. اس نے انگور لیے اور انگور لے کر اب اس کو کہا کہ میرے گھر پہ دے دو. وہ گھر پر انگور پہنچا دیے. جب وہ کام کاج سے شام کو فارغ ہو گھر گیا، جب وہ انگور گئے تو گھر والوں نے کہا بچوں نے سب کھا گئے، بہت اچھے تھے. کہا میرے جیتے جی تم نے میرے لیے کچھ نہیں رکھا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا رکھو گے؟ یہ واقعی آپ کی میرے لیے عبرت ہے، آپ کے لیے میرے لیے عبرت ہے. اولاد الحمدللہ اولاد ہے. اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب کرے اور ثواب جاریہ والی اولاد ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے نیکیاں بھیجے. ٹھیک ہے، کوئلے کی کان میں رہ کر تو کوئی گورا نہیں نکلے گا نا. دنیا میں ڈال کر بولو گے اولاد نیک نکلے گی تو کہاں سے نیک نکلے گی؟ نیک اولاد دنیا سے نہیں نکلتی، نیک اولاد تو نیکی بھرے ماحول سے نکلتی ہے. رکھو کہیں اور، نکالو کہیں اور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ڈالو گے وہاں سے نکلے گی، یہاں سے ڈالو گے وہاں سے نکلے گی. یہ تھوڑی ہوتا تھا یہاں سے ڈالو گے نہیں وہاں سے نکلے گی. اگر نیک اولاد چاہیے تو اس کو قرآن، حدیث، اسلام، دین، نیک لوگ، متقی لوگ، مچھے ماحول اس طرف ڈالے. دیکھو پھر اولاد کیسے نکلتی ہے. آپ کو مرنے کے بعد انشاءاللہ سکون ملے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا. اب تیسری چیز رہ گئی اعمال، وہ ہمارے ساتھ قبر میں آئیں گے. جو چیز آپ کے میرے ساتھ قبر میں آنی ہے اس کی پرواہ نہیں. جس چیز نے آنکھ بند ہوتے ہی جدا ہو جانا ہے سب سے زیادہ اس پر قربان. اور جس چیز نے قبر کے بعد ہمارا آگے پیچھے سب ہو جانا ہے اس کے لیے سیکنڈ نمبر، اور جو آنا ہے نا اس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے. بتائیے ہماری زندگی ہے کیا بنے گا ہمارا؟ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا وہ دیکھا. پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. ہائے میرے رب کا فرمان سنو یار. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. جیسے صحت، کیا ہے صحت؟ ہیلتھ، فراغت، فارغ ہے، امن، پیس، عیش، مال، پلیجر، سکون، ایک آسائشوں والی زندگی ہے نا، مال، ویلتھ وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے.
اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، صحت کس کام میں خرچ کی، مال کس کام میں خرچ کیا، فراغت کہاں گزاری، فلمیں دیکھ دیکھ کر فراغت گزارے، دوستوں میں گھوم گھوم کر عیاشیاں کر 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 اللہ کی نافرمانی کر کے فراغت گزاری، مال آیا اللہ کے نافرمانی میں خرچ کر دیا. کیا جواب دیں گے صحت کا، مال کا، جان کا، جو آسائش اللہ نے ہم کو دی اس کا کیا؟ اگر نرم نرم آرام دہ کمرے اور آرام دہ بستر ملا تو کیا اس لیے ملا تھا کہ اس پر سو کر نماز فجر قضا کرتے، کہ اس نعمت کا شکر ادا کر کے کوئی تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے یار، کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایسا کمرہ دیا، ایسی چھت دی، ایسا گھر دیا جس میں سکون سے رہتا ہوں، الحمدللہ میرا گھر مجھے چپتا نہیں ہے، میرا گھر میری جان پر. کئیوں کے بڑے بڑے کشادہ مکان ہیں، کشادہ مکان ہونا یہ سعادت کی بات ہے، اچھی سواری ہونا یہ سعادت کی بات ہے، نیک بیوی کا ہونا یہ سعادت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سعادتوں میں سے سعادتیں ہیں، مگر ان پر اللہ کا شکر تو ادا کرو، ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو. تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کیا نہیں دی نعمت یار اللہ نے. میں تو یہ دیکھتا ہوں اگر کوئی ایک دو تکلیف، ایک دو دکھ تمہیں اگر ملے بھی ہوئے تو یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے دکھوں سے بچایا ہے. ایک آدمی کی 8 بچے ہوں فور ایگزامپل، 8 میں سے 2 بچے اس کے بگڑ گئے. میں کہتا ہوں کہ تم میں سے 8 میں سے 2 بچے بگڑنے کا تم شکوہ کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے 6 بچوں کو ہدایت دی ہوئی ہے، یہ مقام شکر نہیں ہے؟ 2 بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. بدقسمتی کے ساتھ ہم شکر گزار بندے نہیں بن سکے. ہمیں ایک تکلیف آتی ہے نا ہم واویلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور و پانی. دشمن حاضر ہیں، تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں. ارشاد فرمایا عن قریب ایسا ہی ہوگا، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا، یعنی تمہیں ٹھنڈا پانی دیا، تمہارے جسم کو صحت دی، یہ نعمت ہے، تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، یعنی عمر کہاں خرچ کی. نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کام میں گزاری. نمبر 3 اور نمبر 4 اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5 اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ تکاثر کے حوالے سے میں نے یہاں آپ کے سامنے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں تفسیر کے طور پر، اس کی وضاحت کے طور پر، تاکہ ہم اپنی زندگی کے انداز کو سمجھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیوں قبر کی تیاری کو بھول گئے، کیوں قبر کے عذاب کو بھول گئے، کیوں حساب کتاب کے معاملات کو ہم بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں اترنا نہیں ہے؟ اس زمین پر ہم لوگ چلتے چلتے بھول گئے کہ ایک دن اس زمین کے نیچے جانا ہے، حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ گئے. آج کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پرانے دوست ہیں آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ کتنے ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. بادشاہ شاہ مٹ گئے، ختم ہو گئے. ہاں جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے مزارات آج بھی آباد ہیں. بادشاہوں کے مقبرے مٹ گئے،
ان کے قبروں پر پرندے بیٹھ کر بیٹے مارتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جا کر عاشقان رسول پھولوں کی چادریں چلاتے ہیں. یہ انداز ہے، یہ بات ہے. اصل تقوی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اصل تقوی ہے. مالداری، شہرت، منصب اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہ جو چیزیں نا یہ اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی ہیں. اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی مال ملے گا، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی شہرت ملے گی، اللہ کے نافرمانوں کے پاس بھی منصب ملے گا، لیکن اللہ کے نافرمان کو تقوی نہیں ملتا. تقوی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو ملتا ہے. محبت الہی اللہ کے پسند کے بندوں کو ملتی ہے. محبت رسول اس کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. مدینے کی محبت، مدینے کی یاد، مکے کی یاد، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے جس میں اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے. اس کے لیے امیری ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غریبی بھی ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ دے دے وہ مرضی ہے اس کی، پیسے والے کو دے، غریب کو دے، بیمار کو دے، صحت مند کو دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے، ہم اس کے بندے ہیں. اصل چیز تقوی ہے. بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے. اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی نیتوں کو صاف رکھے، پاک رکھے، اپنے قلب کو صاف رکھے کہ اللہ کی شان علیم بذات صدور، وہ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ تمہاری سازشوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری باتوں کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے کون غیبت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون چگلی کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کون سازش کر رہا ہے. وہ سب جانتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور ظلم سے بچنا چاہیے. مال کمانے میں بعض اوقات ظلم کرتا ہے، مال آنے کے بعد ظلم کرتا ہے، منصب ملنے کے بعد ظلم کرتا ہے، کچھ آ جاتا ہے ظلم کرتا ہے، خود کو کچھ سمجھتا ہے کہ جناب میں کچھ ہوں، خود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی مالدار تھا، اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا، اچانک ایک فقیر نے دروازے پر دستک دی. غصہ آ گیا، غصہ آیا فقیر کو، اس نے جو سمجھ میں آیا مارا پیٹا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے بھیج دیا. فقیر بھی دو جملے بول کر چلا گیا. دیکھتے دیکھتے گھر ٹوٹ گیا اس کا، بیاں بیوی میں لڑائی ہوئی، گھر ٹوٹ گیا. اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، کھاتا پیتا آدمی مل گیا، اس سے شادی ہو گئی. اب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ہے. جیسے دروازہ کھولا تو سامنے فقیر تھا، محتاج تھا، اور یہی اس کا پرانا شوہر تھا. وہ بے ہوش ہو گئی، عورت بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا تو اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا؟ تو بڑا عجیب واقعہ دیکھا. تو کیا ہو گیا؟ بولا وہ جو دروازے پر جو فقیر آیا تھا نا، یہ میرا پرانا شوہر تھا، سابقہ شوہر، اور اس نے اس طرح غریب و فقیر کو مارا تھا. اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ غریب و فقیر ہو کر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا تم جانتی ہو وہ فقیر کون ہے؟ بولا وہ میں ہوں. ہم لوگ ظلم کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں، ابھی ہمیں نہیں اندازہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. صرف ظلم ہی کی بات نہیں ہے، ہمیں واقعی نہیں اندازہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں. ہم چگلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر کر کے دوسروں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں. وی آر نتھنگ، بلیو می، ہم کچھ بھی نہیں ہے. ایک پیٹ کی مڑوڑ عزت کا جنازہ نکال دے گی، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائے گا بندہ. ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ کا بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، ساری ایکڑی نکل جاتی ہے. کس بات کا غرور کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے. بولتے بولتے بندہ عجیب غلط جملہ بول دیتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. کوئی غلط کام کر جاتا ہے، دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. انسان اگر 1000 پردوں میں چپ کر نیکی کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ 1000 پردوں میں چپ کر گناہ کرے نا، اللہ اس کا گناہ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے.
سب بندہ خود کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ دیکھ رہے ہو, میں بچ رہا ہوں. ارے آپ میرا کیا کر لو گے؟ نہ آپ کے ہاتھ میں عزت ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ذلت ہے. میں اس کے دیکھنے سے نہیں ڈرتا, میں تیرے دیکھنے سے ڈرتا ہوں. تپ نہیں ہے میری زندگی پر جو اس طرح کرتا ہے کہ میں آپ کے دیکھنے سے ڈروں, مگر میں اس کے دیکھنے سے نہ ڈروں کہ جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے, جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے, جو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے, جو لیتا ہے جو دیتا ہے, جو زندگی اور موت کا مالک ہے, وہ میرا رب ہے, میرا اللہ ہے. اسی سے ڈرنا چاہیے. غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, فوراً معافی مانگ لو, وہ معاف کر دیتا ہے. یقین مانو یار, لمحہ نہیں لگتا, معاف کر دیتا ہے. 70 سال بندہ گناہ کرتا ہے نا, لمحہ نہیں لگتا, 70 سیکنڈ نہیں لگتے, اللہ تعالیٰ 70 برس سے گناہ بخش دیتا ہے. سچی توبہ, اللہ سے معافی, خود کو ستھرا کر لیں اور آخرت کی تیاری کرے. مال نے, یقین مانو پیارے اسلام بھائیو, مال نے کہیں نہیں جانا. جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے, مگر اس مال کے پیچھے دوڑ کر ہم علم سے دور ہو گئے. نماز کا پتہ ہے, تلاوت کا پتہ ہے, وضو غسل کا پتہ ہے, پاکی ناپاکی کا پتہ ہے. میں تو دنیا بھر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے التجا کرتا ہوں, مدنی التجا کرتا ہوں, اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی نماز درست کر لو. نماز کی خوبی ہے, ایک بار اپنی نماز درست کر لو, نماز آپ کو درست کر دے گی. نماز درست کر لیں. اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ مجھے آتی ہوگی. مہربانی کر کے, میرا ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, ناراض مت ہوئیے گا. مہربانی کر کے اس گھمنڈ میں نہ رہیں, اس غرور میں نہ رہیں, اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ مجھے نماز آتی ہے یا مجھے نماز آتی ہوگی. جسٹ ون ٹائم اپنی نماز درست, نماز چیک کر لیں. چلو اب درست کا لفظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خراب لگ جائے, چیک کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. اگر کوئی ڈاؤٹ بھی دے دینا کہ یار تمہاری جیبیں نوٹیں نکلی لگتی ہیں تو چیک کروا لینا, تو بندہ اسی وقت چلا جائے گا چیک کرانے کے لیے. کیا پتہ نہیں مولانا صحیح بولتا ہوگا. تو جتنی محبت نوٹوں سے نا, میں نہیں کہتا کم از کم اتنی محبت نماز سے کرو. نوٹوں سے تو محبت ویسے ہی نہیں ہم کو ہونی چاہیے تھی. اللہ میرے دل سے بھی نکالے, اللہ آپ کے دل سے بھی نکالے. یہ زیادہ مال کی آفتیں بھی بہت ہے, پھر یہ بندہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اور سورہ تکاثر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, میں اس کی فضیلت بھی میرے پاس لکھی ہے, وہ اب میں کہا چلو فضیلت ہی سنا دوں تاکہ اس کو درست سیکھ کر اس کے پڑھنے کی بھی ہم نیت کر لیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ کتنی؟ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے. صحابہ کرام نے عرض کی, اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا, کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے. ایک آیتیں پڑھیں تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. مگر پڑھنا صحیح ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ صحیح پڑھنا ہے. وہ بنیادی طور پر تو ادائیگی درست ہو جائے, بنیادی طور پر ادائیگی درست ہو جائے, اپنے مخارج درست کریں. یہی دعوت اسلامی والے ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کیسے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسا یہاں ہو. اس مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالیگان لگے, ہماری قادریہ مسجد ہے, یہ سینٹرل مسجد ہے, اور نہ جانے یہاں کتنی مساجد ہے. پوری پرتگال کی تو پتہ نہیں کو 50 60 70 مساجد ہے کم و بیش, پتہ چلا ہے مجھے. تو اتنی مساجد ہے, تو ان مساجدوں میں اللہ کرے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگے. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کئی ملتے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے حافظ بن رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے قرآن پڑھ رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے مدرسہ پڑھ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں, قرآن پاک کا عالم بنائیں, خوب اس کی مطلب کہ اس کو نیکی کے راستے پر چلائیں. مدینہ بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے, دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے. مگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والوں, کیا آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے؟
دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے کہ وہ بالغوں کا قرآن درست کرتی ہے. یہ شاید آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ موومنٹ، یہ تحریک اور یہ عظیم کام اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. ہمارے ہزاروں مدارس المدینہ ہیں بالغان کے، اور اس میں صرف قرآن نہیں ہے، نماز، وضو، غسل، طہارت اور نہ جانے کتنے ماشاءاللہ شریعت کے احکام سیکھتے ہیں. اور فکر مدینہ ہوتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اس کے اندر. آلموسٹ 45 منٹس کا یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. آپ سوچو اگر ہماری غوثیہ مسجد میں لگتا ہو، قادریہ مسجد میں لگتا ہو، فلاں مسجد، یہ اتنی ہماری ماشاءاللہ دنیا بھر میں اتنی مساجدیں ہیں، ان میں لگتے ہوں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بلایا جائے، یہ آئیں آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کر اپنا قرآن درست کریں. خود مسجد میں لگانے والوں کو کتنا ثواب ملے گا. جو مسجدیں بناتے ہیں تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں ماشاءاللہ. آپ خود غور کر لے گا آپ میں سے کس کو دے کر قرآن پڑھنے آتا ہے. اپنے طور پر فیصلہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا. کسی قاری صاحب سے پوچھ لے، قاری صاحب کو سنا دے، کسی بھی عاشق رسول جس کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے، اس کو بیٹھ کر خالی ایک بار چیک کرانے میں کیا نقصان ہے؟ کیا مرنے کے بعد قبر میں پتا چلے کہ قرآن نہیں پڑھنے آیا، نماز صحیح پڑھنے نہیں آئی، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یار؟ مرنے سے پہلے سیکھ لو نا. آپ ویری سمپل ہے. اکیلے میں ٹائم لے لو اگر یوں شرم آتی ہے. اور یہاں کیوں شرما ہے یار؟ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اور نہیں آ رہا ہوگا تو وہاں کی شرمندگی کیسی ہوگی. تو یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے. اسی طرح مدنی قافلے ہیں ماشاءاللہ. مسجد مدنی قافلے آپ سفر کرائیں، اپنے 10 سال 12 سال کے بچوں کو مدنی قافلوں میں لے کر سفر کریں، باپ یا بڑا بھائی. ہماری فیملیز کو فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. اور ناٹ اونلی فار اردو کمیونٹی، آل مسلم کمیونٹی، تمام عاشقان رسول کے لیے ہم سوچتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بہت ساری مسلم کمیونٹیز آباد ہیں. ہم ان سب کا سوچیں. دعوت اسلامی سب کے لیے، ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے، اور ہر عاشق رسول دعوت اسلامی والا ہے. سب کے لیے سوچیں. یہاں اتنی کمیونٹی آباد ہے، اتنے لوگ آباد ہیں، ان کو جا جا کر پڑھانا ہے، سکھانا ہے، سمجھے. یہ آپ کے پاس آئیں گے، پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ یہاں فری میں محبت اور پیار کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا قرآن، ہماری نماز عبادت درست کروائی جائے. لوگ آئیں گے. مدنی چینل پر آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے پاس آ رہے ہیں. کام ہوتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے. فوراً نہیں جیسے کہ آپ نے شروع کیا بولے کہاں آئے، نہیں، کرتے رہے، اللہ برکت دیتا ہے. آہستہ آہستہ انفرادی کوشش، سینہ بہ سینہ دعوت، ملاقات، دعوت. نہیں آئیں گے پھر جائیں، نہیں آئیں گے پھر جائیں. ٹائم لگے گا. اب روزانہ مؤذن 5 ٹائم بیچارہ کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کون آ رہا ہے نماز کے لیے؟ تو کیا مؤذن اذان دینا بند کر دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں دعوت اسلامی والے انشاءاللہ اس کو بھی پکڑ کے لائیں گے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر نہیں آیا. مؤذن صاحب اذان دو، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ اسے مسجد میں لے کر آئے گا. آپ کی مسجد آباد کرے گا دعوت اسلامی کا مبلغ انشاءاللہ. آپ کی نمازیں درست کرے گا. ہم دعوت اسلامی صرف مسجد بھرتی نہیں ہے، مسجد بناتی بھی ہے. مسجد بنانا ہے، مسجد کو بھرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے. بنانے والوں کے لیے ثواب جاریہ کے لیے سارے کام کرنے ہیں. ماشاءاللہ لوگ خدمتیں کریں مسجد کی. ہزاروں لاکھوں روپے مہینے کے مساجد پر خرچ ہوتے ہیں. ہماری مساجد آباد ہونی چاہیے دنیا بھر میں. اور ہیں لوگ اگر یہ آئے جمع ہو جائیں تو مسجدیں کم پڑ جائیں گی. ہمارے اسلامی میں اور بنا دیں گے یار. یہ پورا سسٹم ہے، کام ہے. اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا، دکان دکان جانا پڑے گا، نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، ڈور ٹو ڈور، سینہ با سینہ، ماؤتھ ٹو ماؤتھ، شاپ ٹو شاپ، جا جا کر آپ کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. پلیز کم ان مسجد اینڈ پرفارم نماز آن ٹائم. اگر آپ سال 1.5 سال 2 سال 3 سال تک مسلسل دعوت اسلامی کے انداز کو لے کر چلے، انشاءاللہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی. آپ کے فیضان سنت کے درس ہوں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہوں گے، اسلامی بہنوں کا الگ مدنی کام بڑھ رہا ہوگا، اسلامی بھائیوں کا الگ بڑھ رہا ہوگا. آپ کی چھوٹی بچیاں الگ دین سیکھ رہی ہوں گی اور آپ کے چھوٹے بچے الگ دین سیکھ رہے ہوں گے. پوری فیملی انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ روتے روتے مدینے جائیں گے انشاءاللہ. آقا کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دعوت اسلامی کو آنے دیجئے اپنے ساتھ، اپنے پاس، اور آپ خود دعوت اسلامی میں آ جائیے. دنیا بھر میں مدنی کام اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. 1-2 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے دیں، نیکی کے کام کے لیے دیں. وہ جو دوسرے شہروں میں ہیں وہ ٹائم دیں. ہاں بولے کیا دیں؟ آپ گھر میں درس دیں، دکان میں درس دیں، مسجد میں درس دیں، فیضانتوں کا درس دیں، ہفتہ وار اجتماع کے لیے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں، پھر ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں. اس طرح انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو شروع کریں. اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیے یہ جنہوں نے مساجد بنائی ہے نا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یار ہم نے مساجد بنائی، اتنا خرچہ کیا، آج الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہو گئی ہیں. اور ہیں نماز پڑھنے والے نہیں، ایسا نہیں ہے، اچھا کرنے والے کر بھی رہے، ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کر نہیں رہا ہے. الحمدللہ سنت، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. انہوں نے آج سے 1980-81 میں مدنی کام، دعوت اسلامی کام شروع کیا، آج آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس انداز کو لوگوں نے قبول کیا اور آئے، ان کی نسلیں آئیں. آج تقریباً میں سمجھتا 3rd جنریشن ہے دعوت اسلامی میں. اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے، اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے، اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک